بہت سے چینل یوٹیوب پر دستیاب ہیں. بہت سے لوگ باتیں کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں جن میں کچھ ہنسنے ہنسانے والے ہیں، کچھ رونے رلانے والے ہیں. کچھ نیوز چینلز کے خواتین و حضرات بے پرکھی خبریں تبصرے بھی ہیں. کچھ لوگ بہتر بات بھی کرتے ہیں، کچھ ان کی کوئی سنتا بھی ہے اور کچھ لوگوں کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے. لیکن بولتے تو سبھی جا رہے ہیں، تو اس مجمع میں ایک اور آواز کا اضافہ ہی صحیح. کوئی سنے نہ سنے، ہم نے تو بول دیا. آج پہلے ایشو پر آ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی جانا پہچانا ایشو ہے، کورونا سے ریلیٹڈ. کورونا میں کیا ہوا، کیا کرنا چاہیے تھا، دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ سب باتیں آپ روز سنتے ہیں. آج کل خبروں میں بھی مین ایشو یہی ڈسکس ہو رہا ہے. یہ بتا دوں کہ یہ میری خالص اپنی رائے ہے، خالص اپنی رائے، جس میں آپ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میری رائے ہی مقدم سمجھی جائے. اس میں ترمیم یا مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے. جب کورونا کی آمد ووہان میں ہوئی تو ایسا نہیں تھا کہ دنیا آگاہ نہیں تھی کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو سانس کے ذریعے پھیلتا ہے، اور جس کے پھیلنے کی جو رفتار ہے وہ آلموسٹ نزلہ زکام کی طرح کی ہے، کیونکہ اسی فیملی سے ریلیٹڈ وائرس ہے. تھوڑی ماڈیفیکیشنز کے ساتھ آ گیا جس کا کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کو کیسے ختم کرنا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. بہرحال سب جانتے تھے کیوں، اور یہی وائرس اس دنیا میں پہلے بھی بہت بار لوگوں کو بیمار کر چکا ہے. ان کو بہت سارے لوگ اس سے مر چکے ہیں، دنیا کا سارا نظام تباہ ہو چکا ہے، ایک بار نہیں کئی بار. لیکن دنیا آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں 1918 میں یا اس سے قبل کھڑی تھی. کیونکہ جب بھی کوئی ایسا وائرس آیا تو ہمارے پاس اس کے لیے، اس کے ساتھ لڑنا کیسے ہے، اس کے اگینسٹ لوگوں کا دفاع کیسے کرنا ہے، ہمارے پاس ایس او پیز ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہونا کیا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس وائرس کی ترویج کی بجائے اس کو روکنے کے. اب اگر کسی دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایفیکٹو حکومت ہوتی تو وہ کیا کرتی، اس کو کرنا کیا چاہیے تھا. ماضی کے سارے ریکارڈ دستیاب ہیں، سال ہر سال کا. آپ گوگل پر سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گا کہ کب کب کس کس وائرس نے کیا کیا تباہی مچائی ہے. تو کرنا کیا چاہیے تھا. باتیں سب کرتے ہیں کہ یہ برا ہو گیا، یہ اچھا ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ برا ہو گیا. تنقید سب کرتے ہیں مگر یہ نہیں بتاتے کہ کرنا کیا تھا. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت نے کرنا کیا تھا. اور یہ ویڈیو دیر سے آ رہی ہے، موسٹ لائکلی دیٹ از ناٹ ویڈیو بٹ دیٹ آڈیو. لیکن یہ بات میں پہلے بھی اپنے تمام حلقہ احباب میں بھی کرتا رہا ہوں، لیکن صرف میں ہی نہیں کرتا رہا، اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. کرنا کیا تھا، کوئی بھی ایک سادھارن سی حکومت ہوتی جس کو چلانے والوں میں تھوڑا سا دماغ ہوتا تو وہ اپنے عوام کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کیسے کر سکتی تھی. نمبر ایک، اپنی سرحدیں، ہوائی سمندری راستے بند کر دیتے. نمبر دو، ملک میں 30 سے 45 دن کا لاک ڈاؤن انفورس کرتے. اگر لوگ اس کی پیروی نہیں کرتے تو کرفیو کا نفاذ بھی ایک آپشن تھا، لیکن لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ آٹومیٹیکلی خود ہی گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے.
تو یہ اس میں کوئی ایشو نہیں تھا کہ پہلے ہی چند دنوں میں یہ لاک ڈاؤن انفورس کر دیا جاتا. اور یہ لاک ڈاؤن کرنے کے بعد کے عوامل کیا تھے؟ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ آپ نے پچھلے 60 دن میں جو لوگ آپ کے ملک میں داخل ہوئے ان سب کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. کسی بھی حکومت کے پاس اس ڈیٹا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑا کچھ نہیں کرنا پڑتا. انہیں سارا ہوائی راستے سے جو لوگ آئے سب کا ڈیٹا موجود ہے, سمندری راستے سے جو لوگ آئے سب کا ڈیٹا موجود ہوگا, جو لوگ بری راستے سے آئے ان کا ڈیٹا بھی موجود ہوگا. اس میں سوائے چند ایک جو شاید سمگل ہو کے آ گئے ہوں تو ان کا نہیں ہوگا, لیکن عام حالات میں یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اب یہ ڈیٹا آپ نے اکٹھا کرنا تھا, اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا کہ جتنے بھی بیرون ملک سے لوگ ان 60 دنوں میں آپ کے ملک میں آئے ہیں ان میں چاہے کوئی کنڈیشنز تھیں یا نہیں تھیں, آپ ان کا ٹیسٹ کر دیتے. وہ اتنی زیادہ بڑی پاپولیشن نہیں تھی, بہت چند لوگ آئے ہوں گے, میکسیمم کر لیں تو چند لاکھ لوگ آئے ہوں گے. وہ سب لوگ کوارنٹینڈ ہوتے, آپ ان کو ان کے ٹیسٹ کرتے, ان میں جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ان کو آپ انفورسڈ کوارنٹین میں بھیج دیتے, اور ان کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں اس دوران ان کے بھی ٹیسٹ کرتے. اب یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا تھا. یہ ہو سکتا تھا, دس واز اچیویبل, بٹ ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا کہ جتنے بھی پازیٹیو کیسز تھے ان سب کو آپ کوارنٹین کر کے ان کو سہولیات مہیا کرتے کہ وہ سکون سے وہاں پر تب تک رہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے. اور جو باقی کے لوگ تھے ان سب کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ ان کو عام طرح سے زندگی گزارنے دیتے, آپ کے کام چلنے لگ جاتے. صرف 30 سے 45 دن کے اندر آپ کے سارے بازار کھل جاتے, آپ کے بزنسز کھل جاتے, آپ کے لوگ اپنے اپنے کام پر ہوتے. یہ تو تھا سادہ سا اس کا حل. جو ایس او پیز ہونے چاہیے تھے 1918 کے بعد سے لے کر اب تک 100 سال کے عرصے میں ہم یہ ایس او پیز ڈیولپ نہیں کر سکے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو بہت ڈیولپڈ ہیں, لیکن انہیں بھی یہ بات سمجھنے میں مہینے لگے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اب اگر یہ 4-5 نکات لے کر آپ چلتے تو صرف 30 سے 45 دن کے عرصے میں نہ صرف کرونا ایفیکٹولی کنٹرول ہو جاتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام بازار, تمام بزنسز کھل جاتے, آپ کی معیشت کو اتنا بڑا جھٹکا نہ لگتا جو اس وقت لگا ہوا ہے. لیکن یہ سب تب ہو سکتا تھا جب کہیں پر کوئی سوچنے سمجھنے والے لوگ اقتدار میں ہوتے. یہاں پر عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف چند ایک ہی لوگ آپ کو ملیں گے جو سوچ سمجھ کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں عوام اور اپنے ملک کا درد ہے. باقی کے لوگ کم چلاؤ والے لوگ ہیں جو کہ کم چلاؤ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ تو تھی آج کی بات. اب آپ سوچئے.